حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالی اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کے لیے لازم ہے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا کرام کرے، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، پڑوسی کا حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر وہ تم سے کچھ مانگے تو اسے دو، اگر وہ تم سے مدد چاہے تو تم اس کی مدد کرو، اگر وہ اپنی ضرورت کے لیے قرض مانگے تو اسے قرض دو، اگر وہ تمہاری دعوت کرے تو اسے قبول کرو، اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی بیماری کی عیادت کرو۔ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح کو جاتا ہے بیمار کی عیادت کے لیے، بیمار کی عیادت کرنے کے لیے تو شام تک، اور جو شام کو جاتا ہے بیمار کی عیادت کرنے کے لیے، بیمار کو دیکھنے کے لیے، تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا استغفار اللہ تبارک و تعالی سے کرتے ہیں۔ کس کے لیے کرتے ہیں؟ جو بیمار کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے، بیمار کی عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے، اس کے لیے فرشتے دعا استغفار کرتے ہیں۔ 70,000 فرشتے، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ محترم عزیز دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جنت میں داخل نہ ہو سکے گا جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ وہ شخص کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا، وہ شخص مکمل کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جو خود پیٹ بھر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ یتیموں کی خبرگیری کرنے والا جنت میں میرے اتنے قریب ہوگا جیسے 2 انگلیاں۔ وہ شخص مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا جو خود کا کھانا پیٹ بھر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سوئے۔ جس نے یہ تعلیم دی کہ جو چیز تمہیں پسند ہو وہی اپنے پڑوسی کے لیے بھی پسند کرو، وہی چیز اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو، اگر وہ چیز تم ناپسند کرتے ہو اسے اپنے بھائی کے لیے بھی ناپسند کرو۔ سوچئے اور غور کیجئے، کیا یہ بلند، یہ اصول، یہ مقدس تعلیم کسی اور درسگاہ میں ملیں گی؟ کوئی اور درسگاہ نہیں ہے۔ اس درسگاہ میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ سب آپس میں برابر ہیں، ان میں کوئی اونچ نیچ نہیں، ان میں کوئی بھید بھاؤ نہیں، ان میں ذات برادری اور حسب نسب کی کوئی تفریق نہیں، ان میں چھوٹے بڑے کا کوئی امتیاز نہیں۔ یہ درسگاہ رسول کی تعلیم میں ہمیں ملتا ہے۔ اسی لیے ہم اور آپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو درسگاہ رسول کی تعلیم ضرور دیں، اپنے بچوں کو درسگاہ رسول کی تعلیم ضرور دیں۔ اگر آپ اپنے بچوں کو درسگاہ رسول کی تعلیم حاصل نہ کرائیں گے، بچوں کو مدرسے پڑھنے کے لیے نہ بھیجیں گے، تو یہی بچے کل قیامت کے دن آپ کا گریبان پکڑیں گے، یہی بچے قیامت کے دن آپ کا دامن پکڑیں گے۔ اگر آپ جنت میں جا رہے ہوں گے تو آپ کے بچے آپ کو جنت میں جانے سے روک دیں گے۔ اس لیے وہ کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اے اللہ، ہمارے والدین نے، ہماری والدہ نے کبھی ہم کو پڑھنے کے لیے نہیں بھیجا، کبھی ہمیں مدرسے میں پڑھنے کے لیے نہیں بھیجا، کبھی ہمیں درسگاہ رسول کی تعلیم کے لیے نہیں بھیجا۔ اسی لیے میرے محترم عزیز دوستو، آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اور آپ خود بھی درسگاہ رسول کی تعلیم سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں۔ اس لیے علم دین سیکھنا فرض ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ اتنا ایمان، اتنا علم دین سیکھنا فرض ہے تاکہ حرام حلال کا طریقہ آپ جان سکو، کیا چیز کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے۔ تو میرے محترم عزیز دوستو، آپ اور اپنے بچوں کو خود بھی دین سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی دین سکھائیں۔ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں،
کرگس کا جہاں اور ہے شاہ جہاں اور۔ بلا شبہ انسانیت کا تصور درسگاہ رسول کی تعلیم کے بغیر ناقص ہے، بلکہ ناقص ہی نہیں، میں تو یوں بڑھ کے کہتا ہوں کہ درسگاہ رسول کی تعلیم کے بغیر انسانیت کا تصور ہی ناممکن ہے، انسانیت کا تصور ہی ناممکن ہے۔ تو ہم اور آپ کو درسگاہ رسول کی تعلیم کے اوپر غور و فکر کرنا